بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ مجھے یہ واقعہ میری بچپن کی سہیلی سائرہ نے سنایا تھا، جو اپنی والدہ سے ملنے کراچی آئی ہوئی تھی۔ میں اسے سن کر ششدر رہ گئی۔ ایسے واقعات میں نے قصے کہانیوں میں ہی پڑھے تھے کہ ساس یا سوتیلی ماں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ سائرہ کی شادی کے بعد ہم دونوں کا ملنا جلنا ختم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ رخصت ہو کر کراچی سے لاہور چلی گئی تھی۔ لاہور اس کی شادی بھی ہنگامی طور پر ہوئی تھی۔ سائرہ کے والد سفیان اور اس کے سسر حامد کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ حامد صاحب پہلے بھی کراچی میں ہی رہتے تھے، مگر پھر کاروبار کے سلسلے میں لاہور شفٹ ہو گئے۔ البتہ اپنے دوست سے میل جول برقرار رکھا۔ وہ جب بھی اپنے کام کے سلسلے میں لاہور سے کراچی آتے تو سفیان ہی کے گھر 2-4 دن قیام کرتے۔ سائرہ سے انہیں بہت محبت تھی، اسی لیے انہوں نے باتوں ہی باتوں میں سائرہ کا رشتہ اپنے بیٹے نعمان سے کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ سائرہ کے والد خوش ہو گئے کہ دوستی رشتہ داری میں بدل جائے گی، مگر سفیان صاحب اچانک بیمار پڑ گئے۔ بات مل گئی۔ بیماری نے اتنا طویل پکڑا کہ گھر میں موجود سارے جمع پہنچی، حتیٰ کہ بیٹی کے جہیز کی بچت تک بیماری پر لگی، پھر بھی وہ نہ بچ سکے۔ سفیان صاحب کے آخری وقت میں حامد صاحب اپنے کسی ذاتی مجبوری کے سبب نہ پہنچ سکے۔ البتہ انتقال کی خبر پر بیٹے کو ساتھ لے آئے۔ سوئیں میں شرکت کے بعد حامد نے سائرہ کی والدہ سے کہا وہ اپنے مرحوم دوست کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں ان حالات میں بچی کو بیاہنا آسان نہیں ہے، مگر وہ نکاح کے بعد اسے ان 2 کپڑوں میں ہی رخصت کر کے لے جانا چاہتے ہیں۔ سائرہ کی والدہ نے، جو حقیقتاً بیٹی کے لیے بہت پریشان تھی، بڑوں سے مشورہ کر کے کسی جہیز وغیرہ کے بغیر ہی بیٹی کو 2 جوڑوں میں رخصت کر دیا۔ یوں وہ لاہور چلی گئی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد میرا سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ البتہ یہ ضرور پتہ چلا سائرہ کو اللہ نے اولاد نرینہ سے نوازا ہے۔ ایک تقریب میں سائرہ کی والدہ سے ملاقات ہوئی تو ان کی زبانی پتہ چلا سائرہ کی ساس زرینہ بیگم کو اس نکاح سے شدید صدمہ پہنچا ہے۔ وہ سفیان صاحب کی زندگی میں ہی ان سے بگڑتے مالی حالات کے بارے میں سن کر اپنے بیٹے کے لیے کسی کھاتے پیتے گھرانے کی بہو تلاش کر چکی تھی، اور جب وہ رشتہ لینے جاننے کی تیاریاں کر رہی تھی تو باپ بیٹا سائرہ کو بہو بنا کے گھر لے آئے۔ حامد صاحب کی بیوی کا انداز ان کا خیال تھا کہ نعمان سائرہ کو ایک نظر دیکھ لے، اس کے بعد ہی بات آگے بڑھائی جائے۔ یہ بات دل میں طے کر کے انہوں نے نعمان کو ساتھ دیا اور تعزیت کے لیے چلے گئے۔ نعمان نے سائرہ کو دیکھا، پسند کیا تو حامد صاحب نے سائرہ کا نکاح پڑھوا کر ساتھ لے آئے، لیکن جب وہ سب گھر پہنچے تو جیسے ہی صف ماتم بچ گئی۔ نعمان کی ایک طلاق یافتہ بہن نگہت اپنے 6 سالہ بیٹے جنید کے ساتھ والدین کے ہی گھر میں رہ رہی تھی۔ اس نے بھائی کے لیے اونچے گھرانے کی لڑکیاں بیاہ کر لانے کے خواب اپنی ماں کو دکھائے تھے، لہٰذا دونوں ماں بیٹی نے سائرہ کو قبول نہیں کیا۔ زرینہ اپنے بیٹے پر خوب گرجی برسی کہ اس نے نکاح کے لیے رضامندی کیوں دی ہے، جب وہ اچھی طرح جانتا ہے اس کے لیے لڑکی پسند کر چکی ہوں۔ جس پر نعمان نے بتایا سفیان انکل کی موت پر والد کی حالت دیکھ کر میں نے نکاح سے انکار نہ کر سکا۔ کچھ دنوں میں ہی زرینہ نعمان کو یہ باور کرانے لگی کہ وہ کامیاب ہو گئی ہیں۔ سائرہ کا کسی اعتبار سے نعمان سے کوئی جوڑ نہیں، جبکہ سائرہ ایک خوش شکل اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے سارے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال کر بہت خوش اسلوبی سے نبھانے کی کوشش کی، مگر ان تینوں کے ماتھے کے بل چونکہ تم ہی رہے۔ سائرہ کی والدہ ایک 2 بڑ بیٹی سے ملنے آئیں تو ان لوگوں نے تیوریاں چڑھائیں اور طنز و تشبیہ سے ان کا 2 دن ٹھہرنا دو بھر کر دیا۔ سائرہ نے ان کی بے عزتی کے پیش نظر انہیں سسرال آنے سے منع کر دیا، جس کے بعد وہ بیٹی کی شکل بھی دیکھنے کو ترس گئیں۔ زرینہ بیگم اندر ہی اندر کھچڑی پکائی، اس طرح نعمان دوسری شادی کرا دی جائے، جبکہ حامد صاحب ان تمام تر معاملات سے بے خبر تھے۔ ان کی کاروباری مصروفیات ہی ایسی تھی کہ گھر میں کم وقت گزرتا۔ وہ مطمئن تھے سائرہ نعمان کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے، کیونکہ ان کے سامنے ساس نند شوہر سب اچھا ہے۔
का भरपूर ड्रामा करते नजर आते। पोते की पैदाइश के बाद ज़रीना बेगम को अपने ख्वाब बिखरते दिखाई दिए तो उन्होंने अपनी मुहिम तेज़ कर दी, क्योंकि नुमान के बच्चे से मोहब्बत एक तरफा अमर था। इससे पहले कि बेटा बदल जाता, उन्होंने इसी सयाने में जाकर लड़की का हाथ मांग लिया। खूबसूरत थी, मगर किसी वजह से उसका कई बार रिश्ता टूट चुका था। ज़रीना बेगम ने उन्हें नुमान की पहली शादी के मुतालिक बताते हुए ऐसी झूठी दास्तान सुनाई कि उन लोगों को नुमान की हालत पर तरस आने लगा। नुमान पर एतबार उनके लिए काबिल कबूल था, मगर वो सिर्फ पहली बीवी की वजह से हिचकिचा रहे थे। बच्चे के बारे में इन्हें बताया जबकि शादी के चंद माह बाद सायरा का बेटा हुआ तो उन्होंने मैके जाकर तहकीक करवाई। पता चला सायरा के मोहल्ले में किसी लड़के के से मुयासिम थे। इसी सदमे से बाप चल बसे, जबकि हामिद साहब इन सारे मामलात से लाइलम रहे और दोस्त की मोहब्बत में शादी के लिए हाँ कर बैठे। यूँ इस खानदान को शीशे में उतार कर इन दोनों माँ बेटी ने उसे रिश्ता पक्का करने में हामी भरवा ली। अलबत्ता लड़की ने वालिदैन से कुछ वक्त मांग लिया। नुमान को ज़रीना बेगम ने सारी बात बताकर उस पर दबाव डाला, बस झूठ में साथ दे तभी इसकी दूसरी शादी होगी। नुमान बच्चे के मामले में ज़हनी तौर पर इस झूठ में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन लड़की देखने के बाद राजी हो गया। इसके बावजूद चाहता था दूसरी शादी। सायरा को अखबार में लेकर गए। ज़रीना बेगम ने मसलहतन ये बात मान ली, मगर वो जानती थी सायरा ये बात हामिद साहब से ज़रूर करेगी और फिर ये सारा मामला चौपट हो जाएगा। लिहाजा इसने बेटी से मशावरत करके एक नया मंसूबा बताया, जिसे नुमान को भी लाइलम रखा। एक तरफ नुमान सोची समझी साजिश के तहत सायरा को आराम करने के लिए इसकी तरफ माइल होने लगा, जबकि सायरा नुमान का बदलता रूप देखकर बहुत हैरान थी। और खुशबू अक्सर से महंगे होटल में खाना खिलाने ले जाता, तोहफे तोहफ़ देता। बज़ाहिर घर का माहौल पुरसुकून नजर आने लगा, मगर सायरा को अंदाज़ा था कि इसके साथ सास और नंद का क्या सलूक करने वाली हैं। दूसरी तरफ ज़रीना ने भी मोहब्बत का ऐसा ड्रामा रचाया, बार बार बहू को ये जताने लगी वो कमज़ोर होती जा रही है, उसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। वह सायरा को रात ज़बरदस्ती दूध पीने की हदायत करती। अगर कभी सायरा रात दूध पीना भूल जाती तो खुद दूध का गिलास भरकर उसके कमरे में आ जाती। मोहब्बतों की बारिश में भीगती सायरा समझने लगी कि बच्चे की आमद ने इसकी तकदीर बदल डाली है। नुमान दूसरी शादी की इजाज़त के लिए किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा था। वो अपनी वालदा और बहन की नई साजिश से बेखबर था। उसे आहिस्ता आहिस्ता सारा से हमदर्दी होने लगी थी। बीवी से मोहब्बत का ड्रामा इसका दिल मोम कर रहा था। सायरा सिलाई कढ़ाई अच्छी करती थी, ख़ास तौर पर बच्चों के कपड़े सीने में माहिर थी। ज़रीना बेगम ने अपनी बेटी निगहत से मशवरा किया। निगहत के बेटे जुनैद की अगले सालगिरह थी तो उसने बेटे को 2 जोड़े निकाल दिए और माँ से कहा, अम्मा कल जुनैद की सालगिरह है, ये जोड़े सायरा को ले आएँ, वह इन्हें कल तक सी दे और रात को काम करके सीने बैठेगी तो इस दौरान जहर मिला दूध इसके कमरे में रखाएंगी या इसे अपने सामने पिला कर आ जाएं। बाद में इसकी मौत खुदकुशी साबित करके और बोल तो पोस्टमार्टम होने नहीं देंगे। अगर ऐसा हो गया तो कह देंगे नुमान दूसरी शादी कर रहा था, जिसकी वजह से सायरा ने खुदकुशी का प्रोग्राम के मुताबिक शाम को ज़रीना ने जोड़े सायरा के हवाले करते हुए इंतहाई प्यार से कहा, सायरा बेटा, जुनैद ने जिद पकड़ ली है कि सालगिरह पर यही कपड़े पहनेगा। अगर इन्हें आज रात ही सी दो तो बच्चे की खुशी बढ़ जाएगी। ज़रीना ने जिस शीरे लहजे में ये बात कही वो इनकार न कर सकी और रात को अपने सारे कामों से फरागत के बाद कपड़े सीने बैठ गई। नुमान को इस रोज़ अपने दोस्त के घर किसी तकरीब में जाना था। हालात साजगार देखकर ज़रीना ने दूध के गिलास में चूहेमार दवा मिलाकर सायरा के कमरे में ले जाकर कहा, बेटा ये दूध गर्म है, अभी पी लो। मैंने इसमें कुछ ताकत बख्श चीज़ें मिलाई हुई हैं जिसे पीने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। ये सुनकर सायरा ने कहा, अम्मा जान रख जाएं, मैं पतलून के पाइंचे बनाकर अभी पी लेती हूँ। ज़रीना ने सोचा कि अगर ज़्यादा इसरार किया तो कहीं शक ना हो जाए। गिलास मेज़ पर रखकर बाहर चली गई। उसका नवासा जुनैद उनके साथ ही सोता था। ज़रीना बेगम गिलास रखकर वॉशरूम चली गई। जुनैद जिनके इंतज़ार में जाग रहा था बिस्तर से उठा और मामी के कमरे में आ गया।
کیونکہ اسے زرینہ نے بتایا تھا مامی اس کی سالگرہ کے کپڑے سلائی کر رہی ہیں اور وہ کپڑے چیک کرنے اس کے کمرے میں جا رہی ہیں۔ جنید اشتیاق سے اپنے کپڑے دیکھنے سائرہ کے کمرے میں گیا۔ وہاں زرینہ بیگم نہیں تھی۔ اس کی نظر دودھ کے گلاس پر پڑی۔ نانی اسے بھی سونے سے پہلے دودھ کا گلاس پینے کے لیے دیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھا، گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں کھٹاکھٹ پی گیا۔ سائرہ کی نظر اس پر پڑی، وہ گلاس خالی کر چکا تھا۔ اس نے سوچا بچہ ہے، پی گیا، ایسی بات نہیں۔ دودھ پی کر وہ دوبارہ نانی کے کمرے میں چلا گیا۔ اتنی دیر میں زرینہ واش روم سے آ کر جنید کے لیے دودھ لے گئی۔ وہ پیٹ پکڑ کر تڑپ رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ جنید نے بتایا اس نے مامی کے کمرے میں رکھا دودھ کا گلاس پیا ہے، تب سے پیٹ میں شدید تکلیف ہے۔ یہ سن کر زرینہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اتنی دیر میں نعمان بھی آ گیا۔ حسب عادت اس نے پہلے ماں کے کمرے میں جھانکا تو وہاں جنید کو تڑپتے دیکھا۔ جنید نے روتے ہوئے ماموں کو بھی بتا دیا۔ نانی نے مامی کے کمرے میں جو دودھ کا گلاس رکھا تھا اسے پینے کے بعد میری طبیعت خراب ہوئی ہے۔ نعمان نے ذرا سختی سے ماں سے اصل ماجرا پوچھا تو وہ ڈری ہوئی تھی، فوراً سچ اگل دیا۔ نعمان ماں کی ایسی حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زرینہ بیگم نے یہ بھی بتا دیا، یہ منصوبہ نگہت نے ہی بنایا تھا۔ نعمان جنید کو اسپتال لے جا رہا تھا، اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا، واپس گھر آ گیا۔ نگہت کو زرینہ نے اطلاع دے دی۔ نعمان جب جنید کی لاش لے کر گھر واپس آیا تو ان دونوں ماں بیٹے کی چیخوں سے گھر کے در دیوار لرز اٹھے۔ سائرہ اس واقعے کے دوران جنید کے کپڑے ہی سیتی رہی۔ نعمان نے اس کے کمرے میں جا کر اس المیہ سے آگاہ کیا، پھر گھر والوں نے زرینہ کو بچانے کے لیے یہ راز چھپا لیا۔ نگہت اور زرینہ بیگم اس حد تک خوفزدہ ہو گئیں کہ نعمان کے کہنے پر انہوں نے سائرہ کے آگے ہاتھ چھوڑ کر معافی مانگ لی۔ دونوں سمجھ گئی تھیں یہ سزا انہیں قدرت کی طرف سے ملی تھی۔ جو گڑھا انہوں نے سائرہ کے لیے کھودا تھا خود اس میں گرے ہیں۔ البتہ نعمان نے اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنے والد کو ساری حقیقت بتا دی، جس طور پر انہوں نے واضح دھمکی دی اگر ان دونوں نے سائرہ کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو اس واقعے کی رپورٹ تھانے میں درج کروانے میں ایک منٹ دیر نہیں کریں گے۔ زرینہ نے جس خاندان میں نعمان کا رشتہ طے کیا، حامد صاحب خود وہاں گئے اور معذرت کے بعد اس رشتے کو ختم کروایا۔ انہوں نے بھی دونوں ماں بیٹی کی کہی ہر بات حامد صاحب کو بتا دی۔ سائرہ بد چلن ہے، اس کا بیٹا بھی نعمان کی اولاد نہیں، اسی لیے وہ دوسری شادی کر کے سائرہ کو طلاق دینا چاہ رہے ہیں۔ حامد اس تہمت پر بھڑک اٹھے۔ نعمان بھی ماں اور بہن کی سازش کی پوری حقیقت کھل چکی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا حامد صاحب نعمان کو الگ رہنے کا مشورہ دیا، اسے علیحدہ گھر کرائے پر دلوا کر سائرہ کے والدہ کو بلوانے کے لیے اس کی ماں کے پاس بھیج دیا۔ میری ملاقات انہی دنوں سائرہ سے مارکیٹ نہیں ہوئی۔ وہ اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کے ارادے سے حامد صاحب کے ساتھ کراچی آئی ہوئی تھی۔ اس نے میرے گھر بلانے پر مجھے ساری بات بتائی اور یہ خوشخبری بھی دی کہ اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے مان گئی ہیں اور وہ ان کے ساتھ الگ گھر میں رہیں گی۔ اب نعمان بھی سائرہ سے بہت محبت کرنے لگا ہے۔ قدرت نے اس کے صبر کا پھل دے دیا اور برا کرنے والوں کو ان کے برے انجام تک پہنچا دیا۔ ساس اور نندیں یہ کیوں بھول جاتی ہیں؟ آج وہ کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لائے ہیں اور قدرت کا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے اور ماننے والے سے بچانے والے سے بڑا ہے۔ کیا فائدہ ہوا جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا آخری سہارا چھین لیا۔ دونوں ماں بیٹیاں نہ صرف شوہر، بیٹے اور باپ بھائی کی نظروں میں بھی گئیں بلکہ دنیا اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کے سامنے بدبخت ٹھہریں۔ پوری زندگی اسی پچھتاوے کی آگ میں جلتے کاٹیں گی۔ اے کاش ہم ایسا نہ کرتی، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔